بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ اور عمران خان صاحب اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹیسٹ میچ کھیلیں گے۔ اس سے پہلے کبھی T20 چل رہا تھا، کبھی ون ڈے چل رہا تھا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پچھلا ٹویٹ کیا ہے نا، جس میں عاصم منیر صاحب کو انہوں نے لگاتار ٹارگٹ کیا ہے اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بارے میں وہ باتیں کھل کر کہی ہیں جو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ کوئی لیڈر کبھی یہ جرت نہیں کر سکتا تھا جیسے عمران خان نے کھل کر بات کی ہے۔ سارا الزام ان کے اوپر دیا کہ جناب یہ بندہ رسپانسبل ہے اور یہ اس وقت ملک میں انہی کا قانون سکہ چل رہا ہے، جو دل کرتا ہے وہ کر رہے ہیں اور سب دو نمبری ہو رہی ہے پاکستان میں۔ تو عمران خان صاحب جتنا کھل کر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف بولے ہیں، یہاں سے ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان کو جلدی کوئی نہیں ہے۔ اب وہ ایک لمبا ٹیسٹ میچ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیلنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو لمبی زندگی دی، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ایک بات آپ میری لکھ کر رکھ لیں کہ پاکستان کی ساری اسٹیبلشمنٹ مل کر اعصاب کی لڑائی میں اپنے سارے ہمدردوں کو بھی اکٹھا کر لے، یہ عمران خان سے نہیں لڑ سکتے۔ یہ اس قابل ہی نہیں ہے اس کے سامنے بولنے ہیں اس معاملے میں۔ اعصاب کی لڑائی میں عمران خان ان سب کا باپ ہے، وہ ان سے اعصاب کی لڑائی نہیں ہارتا، یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ ایک اور چیز ناظرین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اب آہستہ آہستہ سارے اعتراف کر رہے ہیں، چیزیں آہستہ آہستہ بتانا شروع ہو گئے ہیں۔ جیسے زرداری صاحب ہیں، ان سے بات کرتے وہ کہتے جیل تو میں نے کاٹی ہے، عمران خان صاحب کو تو ہوا ہی کچھ نہیں۔ شریف خاندان سے پوچھے وہ کہتا جی، کوئی کہتا جی فرائی پان سے ہم کپڑے استری کرتے تھے، کوئی کہتا جی سخت ترین جیل ہم نے کاٹی تھی، بڑی تکالیف ہمیں ہوئی ہے۔ تو اس کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یعنی ہر ایک کی اپنی اپنی کہانی ہے کہ میں نے یہ کر دیا تو میں نے وہ کر دیا، یا بہادری کے بہت بہت بڑے دعوے کرنے والے لوگ ہیں۔ کئی لوگوں کا انتخابی نشان جو ہے وہ شیر ہے، اور کام جو ہے وہ ہر دفعہ وہ دوڑ جاتے ہیں، ہر دفعہ جو ہے وہ ڈیل کر کے دوڑ جاتے ہیں، اور ڈیل بھی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے جو انہیں مارتی ہے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ انہیں مارتی ہے، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ڈیل کرتے ہیں۔ یہی ٹریک ریکارڈ ہے شریف خاندان کا بھی، اور یہی ٹریک ریکارڈ ہے زرداری خاندان کا بھی۔ ان دونوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے مار کھائی، پہلے ان کے ساتھ لڑنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی ان کو ڈیل آفر ہوئی انہوں نے ڈیل کی اور ڈیل کر کے نکل گئے۔ یہ ان کا طریقہ واردات ہے، اور کبھی بھی یہ ڈٹ کر کھڑے ہی نہیں ہوئے۔ دیکھیں پاکستان کے لوگ جو ہے نا وہ بڑے بادشعور ہیں۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ عوام کو بیوقوف بنا دے گا کہانیاں سنا کر کہ جناب میں نے یہ والی قربانی دی ہوئی ہے، تو میں نے یہ والی قربانی دی ہوئی ہے، تو میں اتنا مضبوط آدمی ہوں، تو میرے سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے، تو لوگ بیوقوف نہیں ہے، لوگوں کو صاف پتہ چلتا ہے کہ کون بہادر ہے اور کون نہیں ہے۔ تو عام آدمی پاکستان کا وہ کیا سوچتا ہے کہ کون سا پاکستانی لیڈر بہادر ہے، کون سا پاکستانی لیڈر ہے جو ڈیل نہیں کر رہا، اور کیا عمران خان صاحب جو جیل میں اس وقت موجود ہیں وہ ڈیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ یعنی جس طرح کی تکلیفیں ہم نے عمران خان صاحب کو جیل میں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، یعنی 22 گھنٹے اندر ہی بند کر دینا سیل کے اندر، وہ سیل آپ کو آئیڈیا نہیں ہے وہ کتنا خوفناک ہے۔ وہ چھوٹی سی جگہ پہ بندے کو بند کر دیتے ہیں اندر، چکی کی طرح کی جگہ ہے، وہ باہر نکالتے ہی نہیں، 22 گھنٹے اندر رکھتے ہیں۔ کچھ 10 دن آپ نے سنا کہ سیاستدان کی بجلی بند ہو گئی ہو، یا ملاقاتیں ہی بند کر دی ہو، فیملی کو ہی نہ ملنے دیں، جیل کے اندر ہی ٹرائل چل رہا ہو، یہ جیل سے باہر لاتے ہی نہیں ہے۔ یعنی 2 سال تک کون سا ایسا پاکستان کا سیاستدان ہے جس کی نہ آپ نے شکل دیکھی نہ جس کا آپ نے آڈیو سنی؟ کوئی ایسا نہیں ہے نا، عمران خان واحد ہے۔ تو پاکستان کے لوگ عمران خان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میری رائے اپنی جگہ پہ، باقی لوگوں کی رائے اپنی جگہ پہ۔ ناظرین ایک بڑی آفر کی ہے محمود اچکزئی صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر، تو یہ جو آفر ہے اس سے ویسے فائدہ اٹھانا چاہیے، بمپر آفر ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں نا، اگر آپ عمران خان سے ڈر رہے ہیں تو میں آپ کو عمران خان سے گارنٹی لے کر دیتا ہوں کہ وہ کسی کو کوئی سزا نہیں دے گا۔ آئے مل کر بیٹھیں اور جمہوریت کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ دیکھیں سیاستدانوں کو یہی ڈر ہے نا کہ عمران خان آئے گا تو ہم نے جو 2 نمبری کی ہے، فراڈ کیا ہے، ہم دوبارہ پھنس جائیں گے۔ تو محمود خان اچکزئی نے کہا جی میں گارنٹی لے کر دیتا ہوں عمران خان سے کہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن سارے ڈرے ہوئے ہیں۔ آرمی چیف نے وہ لے لیا استثنا ساری زندگی کے لیے۔ ایسا خوف ہم نے کبھی کسی ملٹری جنرل کے کیریئر میں دیکھا نہیں تھا۔ جنرل تو بڑے مضبوط ہوتے ہیں، بڑے دلیر ہوتے ہیں، اور اتنی بہادر فوج کا ایسا جرنیل کہ اس کو استثنا لینا پڑ جائے صرف اس ڈر سے کہ میرے اوپر کوئی مقدمہ نہ ہو جائے، یہ بڑی معیوب بات ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اچھا میں نا تھوڑا خوش فہمی میں بھی چلا جاتا ہوں کبھی کبھی، مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ترمیم کے اندر تبدیلی کروائی جا رہی ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف کہہ دے کہ بھئی میرا استثنے والی شک جو ہے وہ ختم کر دیں۔ یعنی خوش فہمی کبھی کبھی پال لینی چاہیے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ عمران خان صاحب کا خوف تو ان کے سر پہ سوار ہے، اور اس میں ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ چودھری نثار صاحب کا بھی آیا ہے۔
चौधरी निसार साहब का एक प्रॉब्लम है, वो हमेशा देर कर देते हैं। जो भी काम करना होता है देर से करते हैं। जब उनका वक्त होता है उस वक्त वो काम नहीं करते। जब काम का डंग निकल जाता है ना तब वो काम करते हैं। वो ये कहते हैं 27वीं तरमीम इमरान खान के डर से की गई है। जिस बात का डर है वो मुझे मालूम है, लेकिन मैं अभी बता नहीं सकता, मुनासिब वक्त पर बताऊंगा। चौधरी निसार, ये खबर जो है ये कामरान वहीद साहब ने ये खबर जो है वो दी है और उन्होंने इसके बारे में दावा किया कि चौधरी निसार अली खान साहब ने ये बात की है। नाज़रीन, आखिर में 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ताज़ियती बयान जारी किया है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो लिखते हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताज़ियती बयान बनाए इंतकाल आईने पाकिस्तान के आइन मर गया 1973 का, हम उसके ऊपर जो है वो एक ताज़ियत जारी कर रहे हैं। वजह इंतकाल खौफ इमरान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गहरे दुख और अफसोस के साथ ऐलान करती है कि 1973 का आइन, जो अवामी हाकमियत, अदलिया की आजादी और बुनियादी हकूक का दामिन था, बाज़ाब्ता तौर पर इंतकाल कर गया है। ये आइन इस वक्त दम तोड़ गया जब इस मुल्क के हुक्मरानों ने अपनी जाती अना, इक्तदार की हवस और एक अवामी रहनुमा इमरान खान के खौफ में आकर आईनी बालादस्ती को दफन कर दिया। वो आइन जो अवाम के वोट का हक देता है, अदलिया को आजादी देता है, पार्लियामान को बालादस्ती देता था, अब सिर्फ किताबों में जिंदा लाश की मानंद बन चुका है। आज इस सरजमीन पर ना अवाम की मर्जी की हुकूमत कायम होने दी जाती है, ना अदालतें इंसाफ बांटने की जरूरत रखती हैं, ना मीडिया को सच बोलने की इजाजत है। आइन के जनाजे में वो सब शरीक हैं जो इमरान खान के खौफ में मुब्तला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहद करती है कि हम इस आइन को जिंदा करने की जिद्दोजहद जारी रखेंगे ताकि ये मुल्क एक बार फिर कानून, इंसाफ और अवाम की हुक्मरानी के तहत सांस ले सके। रियासत का आईने पाकिस्तान के अंदर एक आर्टिकल मौजूद है, मैंने पहले भी हवाला दिया कि उसको पढ़े, आपको आइडिया होगा रियासत क्या होती है। और दूसरा ये कहना कि रियासत के पास तशद्दुद का आईनी इख्तियार है, ये कोई आईनी इख्तियार, तशद्दुद का तो आईनी इख्तियार होता ही नहीं है। ये तो एस्टेब्लिशमेंट के पास ऐसा कोई इख्तियार है ही नहीं। एस्टेब्लिशमेंट कहते किससे है? मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना। एक्चुअली फौज के चंद आला अफसरान और उनके साथ चंद लोग बैठे हुए एक इकट्ठ सा बन जाता है, इसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। नॉर्मली ये आर्मी चीफ ही होता है, जो फैसला आर्मी चीफ ने किया वही एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है। अब आइन और कानून में तो तशद्दुद की ममानियत है। यूज ऑफ फोर्स कितना होगा, कैसे होगा, किन कंडीशन में होगा, ये तो बाकायदा कानून के अंदर, लॉ के अंदर लिखा हुआ है। तो ये तशद्दुद का इख्तियार और वो भी आईनी इख्तियार मेरी समझ से बाहर है। यहां तो सिर्फ गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का कानूनी और आईनी जवाब मौजूद है। अगर कोई आपके ऊपर गोली चला रहा है आप उसके ऊपर गोली चला सकते हैं, बस ये मौजूद है। लेकिन कोई गोली नहीं चला रहा, निहत्था खड़ा हुआ, आप गोली मारेंगे तो कानून आपके खिलाफ हरकत में आएगा और ये आइन और कानून के मुताबिक है।